اسی لیے اپنی مسجدوں میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بھی بھیجتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو اللہ۔ لیکن حقیقت میں اس مسجد کے بنانے کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، فرقہ بنانا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنانے کی ایک سیکریٹ جگہ تھی کہ کوئی منافق مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے 70 بار بھی کوئی استغفار کرے، بخشش کی دعا کرے، اللہ ہرگز انہیں نہیں معاف کرے گا۔ وہی معبود ہے سب کا، وہی حاجت روا ہے سب کا، وہی خالق ہے سب کا، وہی رہنما ہے سب کا، جسے چاہے وہ ذلت دیتا ہے، جسے چاہے وہ عزت دیتا ہے، شریک ان کا نہیں کوئی، نہ ان سا دوسرا کوئی، محمد مصطفیٰ کو ثنا محبوبی عطا کی ہے، بیاں جو ہو نہیں سکتا وہ ہر خوبی عطا کی ہے، درود پاک بھیجو با ادب محبوب داور پر، سبھی ان کے صحابہ پر اور تمام اہل اطہر پر۔ جو لوگ یہ کہتا ہے کہ بت پرستی بھائی چارہ کے لیے کرنا پڑتا ہے تو وہ لوگ اس آیت کا کیا جواب دیں گے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے ان سب سوالوں سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب سے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کے بارے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ پورا سے دیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ توبہ میں جو مضامین آئے ہیں جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے قتال اور جہاد کے متعلق بھی حکم فرمایا، اور اللہ نے برات کا یہاں پر معنی فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کافروں سے اور مشرکوں سے بری ہیں۔ اور سورہ توبہ کے آخر میں منافقین کی دھوکہ دڑی اور ان کے مسلمانوں کے درمیان رہ کر منافقت کرنے کے معاملات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور پھر سختی کے ساتھ حکم بھی یہ دیا گیا کہ کوئی منافق مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے 70 بار بھی کوئی استغفار کرے، بخشش کی دعا کرے، اللہ ہرگز انہیں نہیں معاف کرے گا۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا۔ اور یہاں تک کہ آیت میں ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جب ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے اوپر نماز بھی نہ پڑھو اور نہ ان کی قبروں پر جاؤ، وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ منافقین ہوتے کون ہیں؟ یہ وہ طبقہ ہے جو بظاہر مسلمان نظر آتا ہے لیکن اندر سے کفر بھرا رہتا ہے، دشمنی رسول میں، دشمنی اسلام میں وہ گھٹتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، لیکن اظہار مسلمانوں جیسا ہی کرتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک قوم ہے، ان کی مذمت میں قرآن میں بہت آیتیں آئی اور اللہ نے ان کی سزا میں فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی، آج جو ہم نے پارہ تلاوت کیا ہے اس میں ذکر آیا ہے کہ منافقین جو ہے جب جہاد کی بات آئے گی تو لولے لنگڑے بہانے لے کر کے آئیں گے، اور ان کے پاس طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کو بہانے کرتے رہیں گے، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوتا رہے گا تو اچھل کر کے آئیں گے مال لینے کے لیے۔ یہ منافقین کی علامات ہے، سختیوں کو وہ نہیں پسند کرتے، جب کوئی سخت کام ان کے پاس آئے تو وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں یا جی چرانے لگتے ہیں۔ اسی لیے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین کی فہرست میں نام آئے۔ ظاہر سی بات ہے جو سچا مخلص مومن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ جھوٹے مجنوں بننے سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے لیکن سچا وہی ہے جو مصیبتوں کے وقت ایمان پر کھرا اترے اور ڈٹا رہے، جمع رہے، چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں
وہ ایمان پر اگر جمع ہے، اسلام پر اگر کھڑا ہے تو پھر وہ منافقین میں سے نہیں ہے، وہ سچے ایمان والوں میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ تبوک جا رہے تھے، اس وقت مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کو چھوڑ کر ایک اور مسجد بنائی گئی تھی۔ سنیے اس مسجد کا بھی حکم آیا ہے، مسجد ضرار۔ ایک مسجد بنائی، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، مسلمان تھے دیکھنے میں۔ تو انہوں نے ایک مسجد بنائی اور یہ بہانہ کیا کہ ٹھنڈیوں میں، بارشوں میں وہاں دور سے مسجد نبوی تک آنے میں ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے۔ یہ مسجد جو ہے تقریباً مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کے آس پاس ہوگی، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ ہوگا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اتنی دور سے اس مسجد میں آ نہیں سکتے، اس لیے اپنے ہاں ایک مسجد بنائیں گے۔ تو بنا تو لی انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد، لیکن حقیقت میں اس مسجد کے بنانے کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، فرقہ بنانا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنانے کی ایک سیکریٹ جگہ تھی۔ پلاننگ کرنے کے لیے ایک الگ سی جگہ چاہیے تھی، بنا لیا انہوں نے۔ اور پھر آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیے اور ہماری بنائی ہوئی نئی مسجد میں آپ نماز پڑھا دیجئے تاکہ آپ سے برکت بھی رہے اور ہماری مسجد شاد و آباد رہے۔ ہم تو صرف اس لیے بنائے ہیں کہ ٹھنڈیوں میں، بارشوں میں، موسموں کی سختیوں میں یہاں تک آنے میں ہمیں دقت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور فرمایا تبوک سے واپسی کے وقت وہاں پر نماز پڑھا دی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان منافقین کی ساری چالوں اور ان کے منصوبوں کو بتا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ یہ منافقین صرف اور صرف منصوبہ بندی کے لیے اور پلاننگ کے لیے ایک اڈا بنائے ہیں، مسجد نہیں ہے، تو حضور نے آتے ہی اس مسجد کو جلا دینے کا حکم فرمایا۔ وہ مسجد نہیں ہے، نام کے لیے اس کو مسجد کہا جا رہا ہے، اور اس کو ختم کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا اور اس مسجد کو اکھاڑ دیا گیا۔ پتہ یہ چلا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مسجد کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہی مسجد ہونے کے لائق ہے جس کی بنیاد میں ہی تقوی رکھا گیا ہو، اللہ اس کی رضا شامل ہو، وہی اصل مسجد ہے۔ اور وہ مسجد نہیں ہے جو خرافات کے لیے بنائی گئی تھی، جس کو کہتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد، یعنی صرف اور صرف پلاننگ کے لیے اور منصوبے کے لیے بنائی گئی۔ اسی لیے میرے عزیزو، پتہ یہ چلا، حاصل یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ مسجد ہے، اور جہاں میں اب ایڈ کر کے عرض کرتا ہوں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن رسول کے ذکر سے چڑ ہوتی ہے، وہ بھی کیسی مسجد ہے؟ مسجد ضرار یہی تھی۔ مسجد ضرار، وہ نماز تو پڑھ رہے تھے، وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے بنائے تھے، لیکن رسول کے خلاف منصوبہ کرنا تھا منافقین کو، وہ نبی پاک کا احترام ہونے نہیں چاہیے تھا، اس لیے وہ مسجد نہیں، اس مسجد کو جلا دینے کا حکم فرمایا۔ ہم اسی لیے اپنی مسجدوں میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بھی بھیجتے ہیں، کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ ہماری مسجدیں درودوں سے گونجتی ہیں، سلاموں سے گونجتی ہیں، نعت پاک سے گونجتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مسجدیں قائم ہیں۔ الحمدللہ۔ مجھے ایک نوجوان سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، بات چیت ہو رہی تھی، وہ کہے کہ میرا عصر کا وقت ہو گیا، کہیں سفر میں تھا یا کہیں پر، تو نماز پڑھنے کے لیے ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا، تو ایک جگہ ملی، مسجد تھی۔ وہ کہتا ہے وہ مشکوک لگ رہی تھی، پتہ نہیں مسجد ہے کہ نہیں ہے، کس کی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دل کو قرار آیا، نماز پڑھ کر کے آ گیا۔ کہا پاک جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد زمین اگر پاک ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھنا ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے یقین ہو گیا تھا، اطمینان ہو گیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دیوار پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ الحمدللہ ہمارے بچے بھی اتنی شدھ بدھ رکھتے ہیں کہ جہاں کی دیواروں سے میرے مصطفیٰ کا سلام ہو وہ مسجد ہے،
وہ مسجد ہے میرے عزیزو. اس مسجد ضرار کا ذکر اس میں آیا ہے. آج ہم نے جو تلاوت کی ہے یہ منافقین کی سازشوں کا اڈا تھا, اس کو ختم کر دیا گیا. حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں, قرآن نے جس کو مسجد تقوی کہا, یعنی وہ مسجد قباء ہے, مدینے میں موجود ہے, اور بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ مسجد نبوی ہے کیونکہ اس کی بنیاد ہی تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی, اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. لیکن جس مسجد کو ڈھا دیا گیا, مسجد ضرار ختم کر دیا گیا, ان سعودیوں نے اس جگہ کو بھی آج محفوظ رکھا ہے. وہاں پر بھی ان لوگوں نے اس کی بھی حفاظت کر لی ہے. ہر ایک کو اپنے پرکھوں سے محبت ہوتی ہے. یہودیوں سے ریلیٹڈ چیزیں بھی انہوں نے سنبھال رکھی ہیں, لیکن میرے نبی سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں اس کو چن چن کر کے ختم کر ڈالا.